بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعت پاک کے جندہ شعر پیش خدمت ہیں۔ اے کاش میں بھی پہنچوں آقا تیری گلی میں، اے کاش میں بھی پہنچوں آقا تیری گلی میں، بھر کے دیکھوں پیارا روضہ تیری گلی میں، جی بھر کے دیکھوں پیارا روضہ تیری گلی میں، اے کاش میں بھی پہنچوں، بس آرزو یہی ہے شام و سحر خدا را، بس آرزو یہی ہے شام و سحر خدا را، کی موت آئے مجھ کو آقا تیری گلی میں، اے کاش میں بھی پہنچوں آقا تیری گلی میں، جی بھر کے دیکھوں پیارا روضہ تیری گلی میں، جب روضہ منور سے وقت واپسی ہو، جب روضہ منور سے وقت واپسی ہو، کھو جائے میرا رستہ آقا تیری گلی میں، کھو جائے میرا رستہ آقا تیری گلی میں، اے کاش میں بھی پہنچوں آقا تیری گلی میں،
بھر کے دیکھوں پیارا روضہ تیری گلی میں، دیوانگی ہو میری کچھ ایسی بے خودی ہو، دیوانگی ہو میری کچھ ایسی بے خودی ہو، ہر ہر قدم پہ ہووے سجدہ تیری گلی میں، ہر ہر قدم پہ ہووے سجدہ تیری گلی میں، اے کاش میں بھی پہنچوں آقا تیری گلی میں، نظروں کو میری آقا کچھ ایسا نور دے دو، نظروں کو میری آقا کچھ ایسا نور دے دو، دیکھا کروں یہیں سے روضہ تیری گلی میں، دیکھا کروں یہیں سے روضہ تیری گلی میں، اے کاش میں بھی پہنچوں آقا تیری گلی میں، جی بھر کے دیکھوں پیارا۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، حضرات علماء کرام، آج کا یہ پروگرام شاید اخلاق نبوی سے منسوب ہے۔ اخلاق بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ جب اخلاق بلند ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کے دلوں پہ حکومت آسان ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ڈنڈے کے بل پہ حکومت، اور ایک ہوتی ہے اخلاق کے بل پہ حکومت۔ ہمارے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلوں پہ حکومت کی ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر کی ہے۔ زمین و آسمان کا مالک جس کے بارے میں یہ کہہ دے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، علماء کرام تشریف فرما ہے اِنَّا کا لفظ کہاں لایا جاتا ہے، اور پھر اس کو اور مضبوط تاکیدی لفظ سے اس کو مضبوط کیا گیا تو کا لفظ لایا گیا اِنَّکَ، اور پھر آگے لام تاکید کا اور لایا گیا۔ تین تاکیدی لفظوں سے پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ کے اخلاق کا کیا کہنا، آپ کے اخلاق تو بہت بلند ہیں۔ تنے تنہا ایک آدمی کوہ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر رہا ہے پوری کائنات کفر و شرک سے لبریز ہے، پوری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایک اللہ کا بندہ پوری انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے اللہ کے بندو ایک اللہ کو مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کائنات کا خالق اور کائنات کا مالک ایک ہے۔ ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی اقتداء کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ بغداد میں جامع مسجد میں کسی سربھرے نے آ کر کے یہ اعلان کر دیا کہ میرے 3 سوالوں کے جواب اگر مسلمانوں کا کوئی مولوی دے دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اور اگر نہ دے پائے تو وہ مولوی میرے دین کو قبول کر لے۔ مولوی دنیا میں سکوت طاری تھا، بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار موجود تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بندہ ناچیز تیرے سوالوں کے جواب دے گا۔ ایک وقت متعین ہوا، ایک تاریخ متعین ہوئی، وہ بھی آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے، کوفہ کی جامع مسجد، بغداد کی جامع مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ اس سے کہا بتاؤ تمہارے کون سے سوالات ہیں؟ تو وہ ممبر پہ بیٹھا، پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ خدا سے پہلے کون تھا، خدا سے پہلے کیا تھا۔ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ خدا کا رخ کدھر ہے، خدا کا رخ کدھر ہے۔ ہر چیز کا ایک رخ ہوتا ہے۔ مصلی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے لیے اس کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، پچھم کی طرف۔ جہت 4 ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کسی ایک جانب اس کا رخ ہوتا ہے۔ تو خدا کا رخ کدھر کو ہے؟ پہلا سوال اس کا یہ کہ خدا سے پہلے کیا تھا اور خدا سے پہلے کون تھا، اور دوسرا سوال یہ کہ خدا کا رخ کدھر کو ہے، اور تیسرا سوال یہ کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، علماء کرام جانتے ہوں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نیچے آؤ، تم نے سوال کر لیے، اب نیچے آؤ، ہم تمہارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ خدا سے پہلے کیا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ 10 سے نیچے کی طرف گنتی کو گنا جائے۔ کہا 10، 10 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 9، 9 سے پہلے کیا ہے؟ 8، 8 سے پہلے کیا ہے؟ 7، 7 سے پہلے کیا ہے؟ 6، 6 سے پہلے کیا ہے؟ 5، 5 سے پہلے 4، 4 سے پہلے 3، اور 3 سے پہلے 2، اور 2 سے پہلے 1۔ کہا 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جب 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو اس اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تیرے پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرا سوال تیرا یہ تھا کہ اللہ کا رخ کدھر کو ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شمع جلائی جائے، ایک چراغ جلایا جائے، ایک دیا روشن کیا جائے۔ جب دیا کو روشن کر دیا گیا، اس سے پوچھا آپ بتاؤ اس روشنی کا رخ کدھر کو ہے؟ کہا کہ اس کا رخ تو چاروں طرف ہے۔ کہا جب اس کا رخ چاروں طرف ہے تو رب کائنات قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ نور بمعنی منور، روشن کرنے والا۔ روشنی کا کوئی رخ نہیں ہوتا، روشنی کی کوئی جہت نہیں ہوتی، روشنی کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ جس طرح اس چراغ کی روشنی کا کوئی رخ نہیں ہے، ایسا ہی اللہ کا بھی کوئی رخ نہیں ہے، چاروں طرف اس کا رخ ہے۔ تیسرا سوال تیرا یہ تھا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے، تو خدا اس وقت یہ کر رہا ہے کہ تجھے ممبر سے نیچے اتار کر ذلت کی وادیوں میں دھکیل رہا ہے، اور مجھے ممبر پہ بٹھا کر کے عزت کی سربلندی پہ پہنچا رہا ہے۔ خدا اس وقت یہ کر رہا ہے۔ اتنا ذہین، اتنا دانشور، اتنا سمجھدار یہ تابعی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی ہیں، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی ہیں، امام اعمش بھی تابعی ہیں۔
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی ہیں. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے تین تاکیدی لفظوں کے ساتھ بیان کیا، انکا لا، بے شک آپ، البتہ یقیناً، لالا خلق عظیم، اخلاق کی بلندیوں پر ہیں. سوچو ذرا، ہمیں کوئی اگر ایک گالی دے دے تو دل میں تکلیف ہو جاتی ہے، انتقام کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب کی 63 سالہ زندگی میں سے 53 سالہ زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لو، کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ دنیا والوں نے اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر توڑے تھے. پروردگار عالم کی طرف سے فرشتہ آیا، میرے محبوب آپ لب ہلائیں، میرے محبوب آپ حکم فرمائیں، ہم اس بستی کو اڑا لے جائیں، ہم اس بستی کو 2 پہاڑوں سے ٹکرا دیں، ہم اس بستی کو ختم کر دیں. لیکن خدا کا لاڈلا پیغمبر، جس کو پروردگار عالم نے ساری کائنات کا ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا تھا، اس نے کوئی انتقام نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ آخری وقت میں جبکہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار تھے، بے ہوشی طاری ہو کر کے جاتی تھی، ہوش میں آتے آپ فرماتے کیا میں نے وضو فرما لیا؟ لوگ کہتے نہیں، پانی منگاتے، وضو کرتے، پھر بے ہوشی طاری ہوتی، پھر ہوش میں آتے، پھر آپ یہی پوچھتے کیا میں نے وضو کر لیا؟ لوگ کہتے نہیں، پھر آپ پانی منگاتے، پھر آپ وضو فرماتے. اس حالت میں جب کچھ ہوش آیا تو اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے آخری خطبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے دیا اور فرمایا ان قریب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس کائنات میں ہمیشہ کے لیے کوئی نہ آیا. موت بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور زندگی بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، اور قبر میں میت اتاری جائے گی. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اور کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، اور پی لو تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر ہے. یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن ہے، یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اور قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک
غفلت میں گوانا ایک دن، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر، اور ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، اور سانس ہے ایک رہروے ملک کے عدم، سانس ہے ایک رہروے ملک کے عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، اور تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، یاد رکھ ہر آن آخر۔ تو اللہ کے پیارے محبوب منبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے صحابہ کو آخری خطاب کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک شفیق اور مہربان باپ اپنی لائق اولاد کو آخری وقت میں نصیحت انداز لفظوں میں چند باتیں کہتا ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر مبارک پہ تشریف فرما ہے، صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں، ان قریب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے اس کائنات میں کوئی نہ آیا، لہذا میرا آخری وقت ہے، اگر کسی کو کوئی بدلہ لینا ہے، کسی کو کوئی انتقام لینا ہے، کسی کو مجھ سے کچھ پوچھنا ہو، کسی کو مجھ سے کچھ کہنا ہو تو آج کہہ لو، آج مجھ سے بدلہ لے لے، ہو سکتا ہے کل میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ تو ایک کونے سے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے انتقام لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب شمس الضحیٰ بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عکاشہ قریب آؤ، عکاشہ قریب آؤ۔ حضرت عکاشہ قریب آئے، کہا کون سا بدلہ لینا چاہتے ہو، کیا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ اپنی سواری پہ سوار تھے، آپ نے اپنی چابک اپنی سواری کو مارنا چاہا تھا لیکن وہ میری پیٹھ پر جا لگا تھا، آج میں وہ انتقام لینا چاہتا ہوں، میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چابک فلاں گھر میں موجود ہے، اس چابک کو منگوا لیا جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب کی مسجد ہے، چابک آ گیا، حضرت عکاشہ سامنے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر مبارک پہ تشریف فرما ہے، چہرے انور پر جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے ہوں، صدیق اکبر کی چیخیں نکلتی ہیں، فاروق اعظم کے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، عکاشہ تو کیا کر رہا ہے؟ بدلہ لینا ہے ہم سے لے لے، انتقام لینا ہے ہم سے لے لے۔ اللہ کے پیارے محبوب بیمار ہیں، چہرے انور پر بیماری کے اثرات نمایاں ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر بیٹھ جاؤ، فاروق اعظم تم بھی بیٹھ جاؤ۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ عکاشہ تم بدلہ لے لو۔ اللہ کے پیارے محبوب تشریف فرما ہے، حضرت عکاشہ نے چابک ہاتھ میں لیا، حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ کے دست مبارک سے چابک میری پیٹھ پر لگا تھا اس وقت میری پیٹھ برہنہ تھی، یا
یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, آپ بھی اپنا کرتا مبارک اتار دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا, اللہ کے پیارے محبوب کے قریب آئے, حضرت عکاشہ نے چابک دور پھینک دیا, اللہ کے پیارے محبوب کو اپنی باہوں میں لے لیا, مہر نبوت کو چومنے لگے. سرکار نے فرمایا عکاشہ کیا کرتا ہے, بدلہ کیوں نہیں لیتا؟ کہا یا رسول اللہ اس غلام کی کیا مجال ہے کہ آپ سے بدلہ لے, اس صحابی کی کیا مجال ہے کہ آپ سے انتقام لے, میں نے تو اسی دن اللہ کے واسطے معاف کر دیا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا زندگی میں کوئی ایسا موقع مل جائے آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں, یہ تو انتقام کا بہانہ تھا, اصل میں آپ کی مہر نبوت کو چومنے کا نشانہ تھا. آج میں نے آپ کی مہر نبوت کو چوم لیا ہے. اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ نماز کی پابندی رکھنا, نماز کی پابندی رکھنا, نماز کی پابندی رکھنا. قرآن پاک میں تقریباً 700 جگہ پروردگار عالم نے نماز کا حکم دیا ہے. کہیں اقیم الصلاۃ, کہیں اقام الصلاۃ, کہیں اقیم الصلاۃ, کہیں اقام الصلاۃ. حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے, صاحب مال پہ فرض ہے. زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے, صاحب مال پہ فرض ہے. روزہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے, تندرست پہ فرض ہے, مقیم پر فرض ہے. لیکن نماز تو سب کے لیے ضروری ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو آتی ہے وہ نماز کی آتی ہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر کے پڑھو, بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر کے پڑھو, اشاروں سے پڑھو, اگر پانی نہیں ہے تیمم کے ساتھ پڑھو, علماء کرام سے مسائل پوچھو. نماز ہم کیسی پڑھیں؟ نماز ایسی پڑھو کہ زمین بھی رشک کرے. اور ہمارے مرنے کے بعد جب نمازی مر کے جاتا ہے تو وہ زمین روتی ہے, وہ جگہ روتی ہے جہاں پر وہ رکوع کیا کرتا تھا, جہاں پر وہ سجدے کیا کرتا تھا, جہاں پر وہ سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتا تھا. اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا. اپنے غلام اور ماتحتوں کے بارے میں نرمی کا برتاؤ کرنا, ان کا خیال رکھنا, ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وما ملکت ایمانکم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کی پابندی رکھنا, نماز کا خیال رکھنا, اس لیے کہ نماز سے دل نورانی ہوتا ہے. روز محشر کی جا گداز بوت اولی پرسش نماز بوت پس مکن در نمازہا تقصیر تا درا روز باشدت توقیر. سب سے پہلے قیامت میں جب جان پگھلائی جائے گی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز اگر اچھی نکل آئی سارے اعمال اچھے نکل آئیں گے, اور نماز اگر خراب ہوئی سارے اعمال خراب نکل آئیں گے. ہمیں دیکھنا ہے قیام کا سنت طریقہ کیا ہے, دونوں پیروں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, رکوع کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے, قیام کا سنت طریقہ کیا ہے, اور سجدے کا صحیح طریقہ کیا ہے, قاعدے میں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے, ہاتھ کیسے ہونا چاہیے, نگاہیں کہاں ہونا چاہیے, پیر کو کس انداز میں بچھانا چاہیے, کس انداز میں کھڑا کرنا چاہیے. نماز کا ایک ایک طریقہ سیکھ کر کے اس کے مطابق علماء کرام سے پوچھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے جب اللہ کی پاک زمین پر اللہ کے قانون کو چیلنج کیا جاتا ہے اور اللہ کے قانون سے بغاوت کی جاتی ہے اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے, تو پروردگار عالم کا دریائے غضب جوش میں آتا ہے اور آواز آتی ہے جی چاہتا ہے زمین کو الٹ دوں, جی چاہتا ہے آسمان کو پھاڑ دوں. میرے بندے تیرے اعمال کی کرتوت پر سارا نظام چل رہا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تیرے اعمال اچھے ہوں گے تو آسمان سے فیصلے بھی اچھے اتریں گے, اور تیرے اعمال خراب ہوں گے تو آسمان سے نتیجے بھی خراب اتریں گے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں. جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ کا پاک قرآن, اللہ کا مقدس قرآن, جس کے برابر دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے اور جس میں سمندر کوزے میں بند ہے, ان 30 پاروں میں, ان 6666 آیتوں میں سارا سب کچھ موجود ہے. افسوس کہ ہمارے دل میں بہت ساری چیزیں ہوں اور قرآن مجید کی آیتیں نہ ہوں اور قرآن مجید کی صورتیں ہمیں یاد نہ ہو. تو قرآن مجید کو کم سے کم دیکھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں اور نماز کو سیکھ کر کے نماز کی ادائیگی کی کوشش کریں. جب
لوگ ایک سطح پہ آ جائیں گے. جب لوگ اپنے اچھے اعمال کی بنیاد پر دنیا میں زندگی گزارنے لگیں گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ دنیا جنت نشان بن جائے گی. آسمان کے فرشتوں کو بھی رشک آئے گا اور وہ مصافحہ کرنے کے لیے اور ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر اتر آئیں گے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ مدارس اسلامیہ جو چل رہے ہیں یہاں سکھایا جاتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے, یہاں بتایا جاتا ہے پڑوسی کا حق کیا ہے, یہاں بتایا جاتا ہے بڑے کے ساتھ اکرام کیسے ہوگا, یہاں سمجھایا جاتا ہے چھوٹے کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیسے ہوگا. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو جنگ آزادی کے مجاہد کہاں سے نکلتے؟ ان مدارس اسلامیہ سے ہی وہ سر بکف مجاہد نکلے تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور انگریزوں سے دو دو ہاتھ کرنے کی ٹھان لی تھی. اسی بنیاد پر جب ان کے پاؤں اکھڑ گئے تو انہوں نے ہندو مسلم کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا. ہم سمجھ رہے ہیں, ہم جان رہے ہیں کہ آخر ہم ایک ملک میں رہنے والے, ہم ایک وطن میں رہنے والے آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ یہ انگریزوں کی لگائی ہوئی آگ ہے جو ہمارے درمیان جل رہی ہے, جس میں ہم دونوں لوگ جھلس رہے ہیں. یہ تو فطری محبت ہوتی ہے. اور جس ملک میں آدمی پیدا ہوتا ہے, جس ملک میں زندگی گزارتا ہے, اس ملک سے محبت فطری چیز ہوتی ہے. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی برہان کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کوئی بیٹے سے یہ پوچھے تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے, ثبوت بتاؤ. باپ سے یہ پوچھے تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے, ثبوت دو. علماء سے پوچھا جائے تمہیں عوام سے محبت ہے, ثبوت دو. عوام سے پوچھا جائے تمہیں علماء سے محبت ہے, ثبوت دو. تو یہ تو فطری چیز ہے. آفتاب برآمد, دلیل آفتاب. ارے سورج نکلا ہے, کوئی سورج نکلنے کے بعد آنکھیں بند کر لے تو اس کا کیا علاج ہے؟ ارے آنکھیں کھول کر کے دیکھو تمہیں نظر آئے گا کہ سورج نکلا ہے, دن ہے, رات نہیں ہے. رات کی خصوصیت اور ہوتی ہے, رات کی کیفیت اور ہوتی ہے, دن کی کیفیت اور ہوتی ہے. تو یہ تو فطری چیز ہوتی ہے. جس سرزمین پر آدمی پیدا ہوتا ہے, جس سرزمین پر آدمی بچپن گزارتا ہے, جوانی کے ایام گزارتا ہے, بڑھاپے کے دن گزارتا ہے, اس کے بارے میں یہ پوچھا جائے تم ثبوت دو. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں, اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں, تھوڑی دیر محاسبہ کیا کریں. آج دن میں ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوئے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے, گناہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے, نیکی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا, نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا, نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا. اور نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا, نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا. کرو مت آج کل حضرت برائی کو صدا چھوڑو, کرو مت آج کل حضرت برائی کو صدا چھوڑو. نہیں ہے کام جو اچھا وہ آج اچھا نہ کل اچھا, نہیں ہے کام جو اچھا وہ آج اچھا نہ کل اچھا. تو بات اخلاق کی تھی. اللہ کے پیارے محبوب نے اخلاق کا وہ پیمانہ پیش کیا ہے دنیا کے سامنے کہ قیامت آ جائے گی کوئی اخلاق کا اتنا زبردست پیمانہ پیش نہ کر سکے گا. یہی اخلاق تھا. اللہ کے محبوب کے قول سے زیادہ عمل سے لوگ متاثر ہو کر کے, آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے لوگ دائرہ اسلام میں آئے ہیں. آپ نے تقریر کم کی ہے,
واعظ کم کیا ہے، عملی طور پہ آپ نے جو نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس نمونے سے متاثر ہو کر کے لوگ کھینچے چلے آئے ہیں اللہ کے قانون کے دامن میں اور اسلام کے دامن میں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ تبلیغ کے لیے نکلتا، نگاہوں کو جھکا کر کے سامنے آتا اور اپنے راستے سے گزرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاتا۔ عورتیں بن سنور کر کے اپنی دہلیز پہ بیٹھتی تھیں، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 4 دن گزر گیا، آخر کار ایک دن چند عورتیں سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں وہ کون سا حسین تیری نگاہوں میں بسا ہوا ہے جس کی وجہ سے تو ہم جیسی حسینوں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ اللہ کے پیارے محبوب کا غلام ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلا کریں۔ کہا وہ قانون کون سا ہے، وہ دستور کون سا ہے، وہ دین کون سا ہے، ہمیں بھی اس دین کے دائرے میں لے لو اور ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لو۔ اس طرح سے ان کے اعمال سے متاثر ہو کر، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر، ان کی نیچی نگاہوں کو دیکھ کر کے عورتیں پڑھتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کم سے کم اپنے دین کو رسوا ہونے سے بچا لیں۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے لوگ اسلام کو داغدار کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے لوگ اللہ کے پیارے محبوب کے بارے میں تان و تشنیع کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارے اعمال کی بنیاد پر، اس لیے کہ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا اسلام کہاں ہے تو کہا کتابوں کے اندر ہے، کہا مسلمان کہاں ہے، کہا قبروں کے اندر ہے۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، مسلمانوں کو دیکھنا ہے تو قبروں کے اندر دیکھو۔ کہا باہر کیا ہے، کہا باہر سارا کوڑا ہے۔ اس کوڑے کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام کو کوڑا سمجھنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کے گھناؤنے کرتوت دیکھ کر کے لوگ قرآن مجید کے 6666 آیتوں پہ بدنما داغ لگانے لگے۔ وہ ان بیچاروں کو کیا پتا ہے، وہ سجدے تھوڑی دیکھ رہے ہیں، نہ ہمارے رکوع دیکھ رہے ہیں، نہ قاعدہ دیکھ رہے ہیں، نہ سبحان ربی الاعلیٰ سن رہے ہیں، نہ سبحان ربی العظیم سن رہے ہیں۔ دکان پہ بیٹھ کر کے اگر ہم نے ڈنڈی ماری تو وہ ڈنڈی مارتا ہوا دیکھ رہا ہے، دکان پہ بیٹھ کر کے اگر ہم نے جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ بولنا دیکھ رہا ہے، دکان پہ بیٹھ کر کے ہم نے اگر کسی کو دھوکہ دیا اور اپنے مال کے عیب کو چھپایا اس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے اسلام یہی ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کا نام اسلام ہے۔ شاید اسلام ہی جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، شاید اسلام ہی دھوکہ دینے کی ترغیب دیتا ہے، شاید اسلام ہی ان کو اپنے مال کا عیب چھپانے پر اور اس کی خصوصیات ظاہر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو وہ ہمارے گھٹیا اعمال کو دیکھ کر اسلام کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، یہ تو اس کی سوچ ہے۔ اس بیچارے کو کیا پتا ہے اسلام کہتے کس کو ہے، ایمان کہتے کس کو ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اسلام بنا ہے لفظ سلام سے، اور لفظ سلام اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے سلامتی، حفاظت۔ جو لفظ ہی سلامتی اور حفاظت کا ہو اس اسلام کے اندر برائیاں کیسے ہوں گی، اس اسلام کے اندر خرابیاں کہاں سے آئیں گی؟ سراپا خیر ہے، سراپا خیر ہے، سراپا خیر ہے۔ ذرا قریب آ کر کے تو دیکھو، عجیب دور ہے یہ کیا دکھائی دیتا ہے، عجیب دور ہے یہ کیا دکھائی دیتا ہے۔ زمین سے عرش تک شعلہ دکھائی دیتا ہے، زمین سے عرش تک شعلہ دکھائی دیتا ہے۔ خلوص و پیار کا اب تو بدل گیا موسم، خلوص و پیار کا اب تو بدل گیا موسم۔ فضا میں زہر گھلا سا دکھائی دیتا ہے، فضا میں زہر گھلا سا دکھائی دیتا ہے۔ سفر میں نکلو تو پہچان جیب میں رکھ لو، سفر میں نکلو تو پہچان جیب میں رکھ لو، قدم قدم پہ ہی خطرہ دکھائی دیتا ہے۔ قریب جاؤ تو کھل جائیں گے تیری آنکھیں،
قریب جاؤ تو کھل جائیں گی تیری آنکھیں. امیر شہر ہی گنڈا دکھائی دیتا ہے, امیر شہر ہی گنڈا دکھائی دیتا ہے. سیاہ رات کی باتوں کو طاق میں رکھ دو, سیاہ رات کی باتوں کو طاق میں رکھ دو, یہاں تو دن کے ہی خطرہ دکھائی دیتا ہے. کہاں کہاں لیے پھرتے رہو گے پیاس اپنی, کہاں کہاں لیے پھرتے رہو گے پیاس اپنی, زبانیں چاٹتا دریا دکھائی دیتا ہے. عجیب دور ہے یہ کیا دکھائی دیتا ہے, زمین سے عرش تک شعلہ دکھائی دیتا ہے. اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اسی پیغام کے تحت حضرت مولانا محمد مشتاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو پروگرام کرواتے ہیں کہ تاکہ امت تک ایک صحیح پیغام پہنچے, امت تک ایک صحیح راستہ پہنچے, تاکہ امت صحیح طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جائے. مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کے پلیٹ فارم پہ آ کر کے, اسلامی لائن پر چل کر کے, اسلامی دستور اور قوانین کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. وآخر دعوانا